افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد پیدا ہونے والی بدامنی صرف افغانستان تک محدود نہیں رہی۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی لہر نے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل انڈیکس کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات 2009 تک ریکارڈ کیے گئے، جس کے بعد 2017 تک ان میں بتدریج 89% کمی دیکھی گئی۔ لیکن جب 9/11 ہوا تو اس کے بعد سے پھر ہم نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم وار آن ٹیررزم کا شرکت کریں گے، یہ وائلنس جو ہے یا پاکستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے اس کو ایک بہت بڑا خطرہ پیش ہوا۔ اور مشرف صاحب کا یہ کہنا کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی جو انیشیل ڈسٹنکشن انہوں نے ڈرا کی تھی، وہ دیٹ ڈنٹ کٹ مچ ایز ود ادر ود دی امریکنز اور ود دی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ خالد جمیل ان صحافیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے دھماکوں کے کئی واقعات کی رپورٹنگ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ صحافتی برادری کے لیے یہ کام ذہنی اور سیکیورٹی اعتبار سے انتہائی مشکل تھا۔ وہ دور ایسا تھا کہ ابھی کبھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم بیوقوف تھے یا پاگل تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم کیسے ایک دم موقع پہ پہنچ جاتے تھے بغیر دیکھے سوچے۔ لیکن جب آہستہ آہستہ جب اس انوائرمنٹ سے نکلنا شروع ہوئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کیا کچھ کرتے تھے۔ پاکستان کے قبائلی اضلاع اور دیگر علاقوں میں بڑھتی دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ضرب عضب، راہ راست اور سواد نامی ملٹری آپریشن کیے گئے۔ سینیٹر رحمان ملک 2008 سے 2013 تک پاکستان کے وزیر داخلہ رہے۔ یہ وہی دور تھا جب ملکی سطح پر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے بھی کام کرنا شروع کیا، لیکن سابق وزیر داخلہ کے بقول 9/11 کے بعد پاکستانی معاشرے میں ایک خلیج پیدا ہو گئی جو دور ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ سوسائٹی ہماری کو 9/11 نے بالکل جو ہوتا نا 1-1-2-11، تو ہمیں جو ویج کریٹ کیا ہماری نیشن میں، وہ ہمیں شاید صدیوں تک آنے تک شاید اس کا فیکٹ ہم سے نہ نکلے، کیونکہ اکنامک، ایڈمنسٹریٹو، کلچرلی اور جو ہماری دشمنی پڑی لوگوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ تھی۔ پاکستان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 9/11 کے بعد شروع ہونے والی دہشت گردی کی جنگ میں 80,000 افراد ہلاک ہوئے۔ کابل میں ہونے والی تازہ ترین تبدیلیوں کے فوراً بعد ہی پاکستان کے مغربی سرحدی علاقوں میں اب ایک بار پھر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ افغانستان سے نیٹو اور امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد جہاں خطے میں ایک سیاسی بے یقینی کی سی کیفیت ہے، وہیں بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سیکیورٹی پر قابو رکھنا ایک چیلنج بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔